بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آج کے اس سیشن کا جس میں ہمارے تمام قائدین بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سنوری صاحب کل ہمارا حصہ تھے اور آج یہ انشاءاللہ تعالیٰ تو آج ظاہر ہے ان کی اپنی ایک کریڈیبلٹی تھی اور اس حوالے سے ان کو یہ اہم قومی ذمہ داری سونپی گئی ہے. تو احتمال میں ہماری پی ایف جے کی FCC 3 روزہ ہوئی 3 تا 5 تاریخ جس میں ظاہر ہے پورے ملک سے منتخب قیادت آئی تھی اور وہ کلیکٹیو وزڈم کا ایک بڑا فورم ہے ہماری فیڈرل ایگزیکٹو کونسل. اس میں پریس فریڈم کے حوالے سے جاب سیکیورٹی اور لائف سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. تو ایک تو یہ تھا کہ ظاہر ہے جب بھی الیکشن آتا ہے تو اب کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر میڈیا کو یا دبایا جائے یا مینج کیا جائے. دونوں پریکٹس اب پاکستان میں ریگولر ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے پی ایف جے کی طرف سے یہ آپ اور الیکشن کمیشن سے یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ بار بار الیکشن کمیشن کی جانب سے جو مختلف جاری ہوتے ہیں ہدایت نامے، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ الیکشن کمیشن اور انفارمیشن منسٹری مل کر الیکشن کور کرنے کے حوالے سے بھی ایک ٹریننگ سیشن کریں تاکہ پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے بعض اوقات پابندیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہماری ایک رپورٹ جو ہے ہماری غلط رپورٹ جو ہے وہ پورے اس عمل کو جو ہے وہ متنازع بنا دیتی ہے. تو ہم آپ کو پتہ ہے ہمیشہ پی ایف جے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ رپورٹنگ ذمہ دار کے ساتھ ہونی چاہیے. اسی پہ ہمارا مین فوکس ہے. ایک تو یہ آپ اگر انیشیٹو لے لیں فرسٹ ٹائم ہوگا یہ کہ انفارمیشن منسٹری الیکشن کمیشن کے ساتھ بات کرے اور ایک ٹریننگ سیشن اسلام آباد اور چاروں صوبوں میں اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس پر الیکشن کے حوالے سے جو ہے کوئی ایسی رپورٹ لوگ جاری نہیں کریں گے کیونکہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس حوالے سے ملک کی بقا کا ملک کی ترقی کا دارمدار اس الیکشن پہ ہے. دوسرا ہم نے از خود پی ایف جے نے اسٹرانگلی یہ تمام میڈیا ہاؤسز کو اینکر کو رپورٹر سے کہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے کوئی وہاں پیدا نہ کرے. اگر ایک ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے تو بجائے اس کے کہ روزانہ یہ تبصرے کیے جائیں کہ الیکشن نہیں ہوگا الیکشن آگے چلا جائے گا تو یہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتا. تو نہ یہ پریس فریڈم ہے کہ ہم ایک اس طرح کے قومی معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش کریں. تو پی ایف جے نے از خود اپنی طرف سے یہ پہلے دن ہی یہ جاری کی ہے اور تمام میڈیا ہاؤسوں سے کہا ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کو متنازع نہ بنائیں. باقی الیکشن کے انتظامات کیا ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے اس حوالے سے ظاہر ہے وہ بات کر سکتے ہیں. دوسرا جو شوری صاحب ہمارے لیے جو بڑا چیلنج ہے کہ ابھی حال ہی میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران 5 نئے مالک آئے ہیں اس ماہ کے جنہوں نے پرانے چینل خریدے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی ابھی مہینہ 2 مہینے نہیں گزارے تو اتنے وسیع بنیادوں پر چھانٹیاں شروع کر دی ہے کہ جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. اس لیے ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ چیئرمین پیمرا اور انفارمیشن منسٹری مل کر بھلے ایک میٹنگ بلا لیں اور وارننگ جاری کرے ان مالکان کو جنہیں بھی 2 ماہ 3 ماہ بھی نہیں ہوئے لیکن آتے ہی انہوں نے کچھ نے چھانٹیاں کر دی ہیں اور کچھ نے لسٹیں بنائی ہوئی ہیں. تو اس لیے آپ کی موجودگی میں امید ہے کہ آپ خود ایک ورکنگ جرنلسٹ رہے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے ایک ورکنگ جرنلسٹ کی صورتحال کا.
تو اس کو آپ فوکس کریں. تیسرا یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ایک پریویس گورنمنٹ نے بہت اچھا بل پاس کیا تھا, پیمرا ترمیمی ایکٹ بن چکا ہے. اب اگر وہ اس کی تشکیل مکمل ہو جائے تو شاید اس پلیٹ فارم سے بھی ہم میڈیا مالکان سے بات کر سکیں. تو اس میں کیونکہ ابھی جو کونسل آف کمپلینٹ ہے وہ بننی ہے, جس میں ابھی پی ایف جو کا ایک نمائندہ جانا ہے اور ایک پی بی اے کا. تو میری درخواست ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل اگر وہ عمل مکمل ہو جائے, حکومت نے یہ مکمل کر دے, تو پھر کم از کم ہمارے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہوگا کہ ہم جہاں تنخواہیں نہیں مل رہی ٹی وی چینلز میں یا جن کو اس طرح نکالا جا رہا ہے, تو ہم اس پلیٹ فارم کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تیسرا جو ہے, آپ کو پتہ ہے سندھ میں جان محمد مہر ہمارے ایک دوست ساتھی جو سکھر پریس کلب کے بھی پریزیڈنٹ تھے, سکھر جونیئر جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ تھے, ان کو دن دیہاڑے مارا گیا, قتل کیا گیا. 3 ماہ سے پورا سندھ آج بھی وہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں. اور پی ایف جو نے فیصلہ کیا ہے کہ 21 تاریخ کو ہم کراچی کے اندر ایک بڑا پروگرام کریں گے. چلو چلو کراچی چلو کی کمپین ہے پورے شہر سے, اور نئے اور کراچی پریس کلب سے چیف منسٹر ہاؤس تک ہماری ریلی ہوگی 21 تاریخ کو, اور پھر وہاں دھرنا ہوگا, سندھ بار کے جرنلسٹ ہوگا. تو ایک تو بھلے یہ صوبائی معاملہ ہے, لیکن آپ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس معاملے میں پرسنل انٹرسٹ لیتے ہوئے جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے حوالے سے سندھ حکومت سے بات کریں تاکہ اس کے قاتلوں کو کیفے کے بعد تک پہنچایا جا سکے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بٹ صاحب. اگر اس لیے کہ میں گیسٹ آف آنر کو ان کے ریمارکس کے لیے میں درخواست کروں, کچھ چیزیں جو ہے وہ میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا آج کے دن کے حوالے سے. یہ گلوبل امپیونٹی ڈے, ورلڈ امپیونٹی ڈے کے تناظر میں آج کا سیمینار منعقد ہو رہا ہے, اور اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے وائلنس اگینسٹ جرنلسٹ, انٹیگریٹی آف الیکشنز اینڈ رول آف پبلک لیڈرز. تو اگر ہم تھوڑا سا بڑے کینوس پہ دیکھیں تو جو 2024 ہے اس میں دنیا بھر کے 81 ملکوں میں انتخابات ہوں گے, جس میں لگ بھگ 2.6 بلین لوگ جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے. تو پاکستان بھی ان 81 ملکوں کا حصہ ہوگا جس کے جہاں پہ جنرل الیکشنز ہو رہے ہوں گے. تو ان تمام ملکوں میں صحافی جو ہیں وہ لوگوں کو انفارم کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے, کر رہے ہوں گے اور کریں گے. تو ان کو چیلنجز بھی درپیش ہوں گے. پاکستان میں بھی جو ماضی ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے دنوں میں وائلنس بڑھ جاتا ہے, اور صحافی بھی اتنے ہی اس سے متاثر ہوتے ہیں جتنے عام جو شہری ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں. آپ چاہے 2007-8 کے الیکشن دیکھ لیں, بہت ہی خوفناک قسم کا ایک ہمارا وائلنس تھا وہاں پہ, ایک ہسٹری ہے. 2013 کے الیکشن میں دیکھیں تو وہاں کس طرح 2-3 پولیٹیکل پارٹیز کو سائڈ لائن کیا گیا. 2018 کے الیکشن میں بھی ہمیں بہت سے واقعات ایسے رپورٹ ہوئے جس میں وائلنس اور پھر صحافیوں کے خلاف بھی جو وائلنس ہے وہ رپورٹ ہوا. تو اس ایک انٹرنیشنل لیول پہ اس گلوبل امپورٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے اور آج اس امپیونٹی ڈے کے تناسب سے ہم چاہیں گے کہ مرزا سلنگی صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے اندر صحافیوں کے جو ایشوز ہیں اس کو گورنمنٹ کس طرح دیکھتی ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن کا رول اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا رول کیا ہے, اور کس طرح صحافیوں کو جو حکومت ہے وہ ان کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے. تو بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مائک آگے رکھتے ہیں, اسپیکر والا مائک بھی آگے بہت شکریہ. سارے میرے سینئر دوست میرے دائیں بائیں میرے سامنے بیٹھے ہیں, تو ان کے سامنے بات کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہے, لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں. ہم جو صحافی ہیں ہم غیر جانبدار اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ہم جمہوریت سے غیر جانبدار ہیں. جمہوریت کے ساتھ تو ہماری جانبداری ہے, آئین کے ساتھ ہے, قانون کی حکمرانی کے ساتھ ہے, لیکن اس کے علاوہ
جو انتخابی عمل ہے اس میں اس دوڑ میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے. تو جس طرح سے نگران حکومت کی یہ اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دوڑ میں کسی ایک جماعت یا کسی جماعت یا کسی امیدوار کی طرفداری نہ کرے اور کسی جماعت یا کسی امیدوار کی مخالفت نہ کرے. اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحافیوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس پورے انتخابی عمل کی ہم ایماندارانہ رپورٹنگ کریں اور کہیں ہماری رپورٹنگ میں یہ نظر نہ آئے کہ ہمارا جھکاؤ کسی ایک جماعت یا کسی ایک امیدوار کی طرف ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو کہ نگران حکومتوں کا جو تصور ہے اور جو آزاد صحافت ہے ان کے درمیان ایک تال میل پیدا کرتا ہے اور ان کے درمیان ایک مشترکہ گراؤنڈ جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے. آپ کا کام خبر دینا ہے، لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آپ خبر بن جائیں، اور کچھ خبریں بنی ہیں اور بڑی وہ دکھ دینے والی خبریں بنی ہیں. ایک کا ذکر کیا جان محمد مہر کا. جب یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی میں نے بات کی تھی، کئی دفعہ میری وزیر اعلیٰ سندھ سے بات ہو چکی ہے. یہ بات اب قابل قبول نہیں ہے کہ جی وہ فلاں کچے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو فلاں جگہ چھپے ہوئے ہیں. یہ ریاست اور حکومت کے لیے کوئی بہت زیادہ فخر کی بات نہیں ہے. اگر کوئی آپ کا نائب قاصد غائب اغوا ہو جائے، آپ کا کوئی پولیس آفیسر وہ اغوا ہو جائے، آپ کا کوئی ضلع انتظامیہ کا فرد اغوا ہو جائے، تو تمام تر کوشش کے بعد آپ اس کو چھڑاتے ہیں کہ نہیں چھڑاتے؟ تو پھر صحافی جو ہے اس کا اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کے قاتلوں کو پکڑنا حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے. اور میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ جان محمد مہر، ہم شرمندہ ہیں کہ تیرے قاتل زندہ ہیں. میں پوری کوشش کروں گا ایک بار پھر کہ جو جان محمد مہر کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے. جہاں تک بات ہے صحافیوں کے تحفظ کی، ایک ادارتی جو نوٹ تھا وہ تو میں نے دیا کہ جی ہم خود بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم خبر نہ بنیں، لیکن اس کے باوجود معلومات جو ہے وہ ایک طاقت ہے. وہ کبھی کسی کو فائدہ دیتی ہے اور کبھی ایک طرف کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف کو نقصان بھی دے رہی ہوتی ہے. اور جن کا نقصان ہوتا ہے وہ پھر وہ سندھی میں کہتے ہیں کہاں جی کاوڑ اکمکڑ دے، جو کوا ہے اس کا غصہ بیچاری ٹڈی پہ ہوتا ہے. جو کمزور صحافی ہے پھر انہی پہ ان کا نزلہ گرتا ہے، کیونکہ طاقتور لوگوں پر وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نگران حکومت، اس کے ادارے اور چاروں صوبائی حکومتیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تعاون سے اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو ہم فوری طور پر عمل کریں. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اگر کوئی میکینزم موجود نہیں ہے ارلی الرٹ کا اس طرح کے واقعے کی صورت میں، تو پھر ہم بنا لیں، کوئی ایسا سیٹ اپ بنا لیں. آج کے ڈیجیٹل ارینا میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جیسے ہی کوئی واقعہ ہو. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ ایک صحافی تھے سوات کے یوسف زئی صاحب، وہ اتوار کا دن تھا، صبح 2 بجے یہ خبر ٹویٹر پہ آئی اور 4 بجے میں لاہور سے آ رہا تھا، اور اسی وقت میں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے، ہوم سیکرٹری سے، آئی جی پولیس سے بات کی، اور دوپہر تک وہ نوجوان جو ہے اماد، مجھے نام صحیح طرح سے یاد نہیں، یوسف زئی، وہ ہو گئے تھے. اس کے بعد ان سے بات بھی ہوئی. یہ تو ایک اچھی خبر ہوئی، لیکن ہمیں ہمیشہ کامیابی نہیں ہوتی، کبھی ناکامی بھی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم مل کر کوشش کریں گے آپ اور ہم، تو ہم ان خطرات کو کم کر سکتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے جیسا کہ بھٹ صاحب نے بتایا،
अब किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो ज़रूर पूरी करेंगे और आइन और कानून के तहत जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी कर रहे हैं। हल्का बंदियों का जो आखिरी जो मरहला है वो तेज़ी के साथ जारी है। तारीख आ चुकी है, उसके बाद किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो आने वाले इलेक्शन है उसमें लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचाएँ, लोगों तक जो लोगों के मसाइल हैं उनको भी उजागर करें, ताकि जमातें और जो उम्मीदवार हैं वो लोगों के जो हकीकी मसाइल हैं उस पर वो कोई हल तजवीज़ करें, ताकि लोग जो है वो बेहतर फैसला कर सकें। आखिरी जो बात है जो भट्ट साहब ने की, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप करोड़ों रुपए के बजट से आप चैनल बनाते हैं, आप मार्केट से लोग जो कि पहले से बरसर रोज़गार हैं उनको आप लारे लपे देके और उनको जो मौजूदा उनकी तनख्वाह और प्रिविलेजेस है उनसे दुगना कई दफ़ा पेशकश करके उनको वहाँ से हटाते हैं और फिर 1-2 हफ्ते के बाद जो है वो आप उनको रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। ये इंसान जो है और ये जो वर्कर्स हैं ये इस लायक नहीं है कि आप उनके साथ जो है वो इस तरह से सलूक करें और न आइन और कानून के तहत इसकी इजाज़त है। जो पैमरा तरमीमी एक्ट है उसके तहत मैकेनिज़्म बिल्कुल मौजूद है। हाल ही में कुछ वाक़यात हुए हैं जो मेरे इल्म में आए हैं। मैं भट्ट साहब से PFUJ से और जो सहाफ़ती जो तंजीमें हैं और जो मुतासरा लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि वो तहरीरी तौर पर जो है वो बताएं कि उनके साथ क्या हुआ है, ताकि जो रेगुलेटर है चेयरमैन पैमरा और जो पैमरा अथॉरिटीज़ है उनके साथ मिलकर उनका एहतसाब करें, क्योंकि ये नहीं होगा कि आप जो मेहनत कश जो सहाफ़ी हैं उनके घरों के चूल्हे जो है वो बंद करें और हम निगरान हुकूमत जो है वो खामोशी से इसका तमाशा दें। बहुत शुक्रिया। जवाब दे देता हूँ जो अभी आपने नुक्ता उठाया, तो अगले हफ्ते तक मैं इस पर आपको और आपके नुमाइंदों को बता सकूँगा अपडेट करें क्या कर रहे हैं। लेकिन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है पैमरा की और पैमरा अथॉरिटी, वो मेरी इल्म में आया कि कोई 2-2.5 साल से वो ऐसे ही खाली पड़े हैं। तो आपके इतला के लिए अगले 2-3 रोज़ के अंदर ये सारा अमल हम मुकम्मल कर लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो अगली जो पेशी है उसमें हम इस पर तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे ताकि ये काम जो है वो हो जाए। आफ्ताब अगर इजाज़त बहुत शुक्रिया। सलंगी साहब आपके पास अब क्योंकि जो है वो पार्लिमानी अमूर का कलमदान भी है, इंफॉर्मेशन का भी है, तो आप हमारे बहसीत मजमूई नुमाइंदे हैं इस वक्त पार्लिमान के अंदर। 2 साल तकरीबन होने को हैं, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास हुआ है और उसके रूल्स अभी तक नहीं बन सके हैं। तो बिल पास होना का मतलब ये कि वो कागज़ का टुकड़ा है, अगर जब तक उसके रूल्स नहीं बनेंगे और इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो वो हमने बड़े शादियाने बजाए थे, बड़ी उसकी खुशियाँ मनाई थी कि पास हो रूल्स गए। किन्ने बनाने हैं? तो उसी बनाने में जड़े थे पार्लिमान ही बैठे, पार्लिमान ने बनाया, पार्लिमान में रूल्स जो बनाए मिल के Thank you, Aftab. Minister Information and पार्लिमानी मुर्तज़ा सुलगी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक सेमिनार में तशरीफ़ लाए और आपसे पहले जो पहला सेशन था बड़ी फ्रूटफुल, उस पर डिस्कशन हुई। जैसा कि हमने मौजूद बताया, नासिर जैदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, नासिर जैदी साहब उसमें पार्टिसिपेट किया, इकबाल खटक साहब थे, फौजिया शाह साहब हैं, मुख्तार साहब और बदर मुनीर साहब ने पार्टिसिपेट किया और हमारे जो दोस्त यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इस पर सहरा से गुफ्तगू भी की और आपने PFUJ का जो इलामिया था वो भी भट्ट साहब ने बताया, जो हमें मसाइल दरपेश थे उसका भी इजहार किया गया। मकसद सिर्फ यही था आज के डिस्कशन का कि हमने जो साफ शफाफ इंतखाबात और जो जर्नलिस्टों पर वायलेंस है इस ऐसे इक़दाम को रोकना है। आपको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने अपने कलील वक्त में जिस तरह हमारी नुमाइंदगी की है, डेफिनेटली वो अप्रिशिएट करने के काबिल है, क्योंकि हमें आपसे यही तवक्को थी और ज़्यादा निगरान जो गवर्नमेंट है उसका एक मैंडेट है और एक सर्टेन पीरियड है, उसके बाद कोई इंतखाबात के बाद नई गवर्नमेंट आएगी और आपने जो किरदार अदा किया वो हमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि आप जब निगरान गवर्नमेंट अपना रोल ख़त्म कर चुकी होगी तो आप हमारे दरमियान मौजूद होंगे। तो डेफिनेटली हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आज के इस सेमिनार में जो आप हमारे चीफ गेस्ट थे, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाए। आप तमाम साथियों को बहुत शुक्रिया।
अच्छा इरफान एक छोटा सा काम है, क्योंकि हमने एबटाबाद में निसार उस्मानी